السلام علیکم۔ اس ناول کی اگلی قسط ہر 2 دن بعد آیا کرے گی۔ روح یارم قسط نمبر 3۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ اکثر خالہ جو کہ امی کے بچپن کی سہیلی تھی ان کے گھر میں آئی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ تم ہی بتاؤ، یہ لڑکی میرے بچوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ دوسری 29 سال کی پوربا رانیہ کا رشتہ ٹوٹا ہے وہ، لیکن ابھی تک کماری بیٹھی ہے۔ ہائے یہ منحوس، تیری بیٹیوں کا نصیب کھا جائے گی۔ اقصی خالہ نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اپنی بیٹیوں کو بٹھا ایک طرف اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کو رفع دفع کر تاکہ تیری بیٹیوں کے اچھے رشتے آئیں۔ خالہ نے کہا، ارے کہاں سے کروں؟ شادی میرے پاس اس کے لیے پھوٹی کھوڑی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کیا ہے۔ ارے تجھ سے جہیز مانگ کون رہا ہے؟ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ نہ رشتے کرواتی ہے لیکن کچھ نہیں لیتی، الٹے پیسے دیتی ہے۔ اقصی خالہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ امی کا انداز بھی سرگوشانہ تھا۔ ارے وہ کوئی دبئی میں شیخ رہتا ہے، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہونی چاہیے، فون پر لڑکی سے نقاب پڑھاتے ہیں اور دینی بلا لیتے ہیں۔ پہلے لڑکی اس شیخ کے ساتھ رہتی ہے اور بعد میں خالہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ بعد میں شیخ لڑکی کو آگے بیچ دیتا ہے۔ آخر جو لڑکی کے آباء و اجداد کو رقم دیتا ہے وہ واپس وصول بھی تو نہیں کرنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لڑکی بیچ دیتے ہیں۔ امی اب بات کو سمجھی تھی۔ توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ چند پیسوں کے لیے نہیں بیچوں گی۔ امی نے فوراً انکار کر دیا۔ اقصی کی سہیلی جو کافی عرصے سے مشہور تھی کہ لڑکیوں کے نکاح دبئی میں پڑھاتی ہے، اس نے کئی بار کہا کہ میری بیٹیوں کے نکاح کروا دو، لیکن اقصی خالہ ہمیشہ ہی ٹال دیتی۔ ارے ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں اسے بیچ دو، میں تو بس تمہیں کہہ رہی تھی کہ راستے سے ہٹاؤ۔ میں نے تو بس آئیڈیا دیا، اب تمہاری بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ 25 سال کی تو ماریا ہو گئی ہے اور ہے، جب تک یہ یہاں رہے گی تب تک تمہاری بیٹیوں کا کہیں کوئی چانس نہیں ہے۔ اور جنہیں تم چند پیسے کہہ رہی ہو، نہ 20 لاکھ ہیں، ارے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہو تم۔ خالہ بھی اتنا بول کر اپنا بیگ اٹھا کر اٹھنے لگی۔ 20 لاکھ! امی کا منہ رقم سن کر کھل گیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہو جیسی کہ روح ہے تو 20، 25 اور 30 میں بھی بدل سکتے ہیں۔ خالہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تنظیم نے جانے کے کہا۔ نائم نہ جانے کب سے نگاہیں روح کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھی، جبکہ دماغ میں بار بار اقصی کی باتیں گونج رہی تھی۔ ذرا سوچو تنظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ میں اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت، یہ تمہارے شوہر کی دھوکے کا نتیجہ ہے۔ وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپ چھپا کر کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اولاد بھی پیدا کی ہوئی تھی۔ ارے سوتیلی مائیں کہاں پوچھتی ہیں؟ مگر تم نے نہ صرف اسے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی۔ کب تک اس کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں اس کی وجہ سے کنواری بیٹھی ہیں۔
رانیہ کا 2 بار رشتہ اس کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تنظیم بیگم کے دماغ میں اقصی خالہ کی باتیں چل رہی تھیں، جبکہ آنکھیں اب تک روح کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ویسے تو وہ ہر لڑکی کی ہیں ₹1,00,000 دیتا ہے، لیکن اس کے پورے 30 لاکھ مانگوں گی۔ ارے ذرا سوچو، 30 لاکھ دے گا شیخ اور کوئی ایسے ہی نہیں اٹھا لے جائے گا، پہلے نکاح پڑھائے گا، جائز رشتے میں باندھ کر پھر بلائے گا اسے وہاں، اور دبئی جائے گی۔ ذرا سوچ، باہر ملک جا کر بھی کبھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے؟ اور یہ تو اتنی تیز تراز ہے، خود ہی سنبھال لے گی۔ اقصیٰ کی اس بات پر تنظیم نے ایک بار پھر سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی تیز ہے کہ اپنا آپ خود سنبھال لے؟ نہیں، میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی۔ اتنا بڑا گناہ میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ نہیں، میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایسا۔ نہ جانے وہ شیخ اس کا کیا حال کر دے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 3 بیٹیاں ہیں، تیسری کی عمر نکلتی جا رہی ہے، کل کون بیائے گا انہیں؟ پہلے اس مصیبت سے جان چھڑا۔ ایک بار پھر سے اقصیٰ کی باتوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگی میں بے انتہا خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں، جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اس کے سہارے پر بیٹھی تھی، جو صرف اس کو جانتی تھی، صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی، جو اسے امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی۔ ہاں مگر سوتیلی۔ وہ آج شرف سے ملنے جیل میں آیا تھا۔ نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں مجھے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنا فرض نہیں نبھا رہا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی، میں اس طرح سے نہ مر جاؤں۔ صرف شرف ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر وہ بھی اسے ڈیول کہتا تھا۔ اس کی ٹیم میں کام کرنے والے باقی سب لوگ اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ خضر اسے کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں۔ بھائی، میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، وہ دیکھیے گا، میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ کچھ دنوں میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے۔ اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس نے ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ فحش ویڈیو ہے، اور ان سب کے بھی جن کے پاس کبھی وہ ویڈیو تھی۔ اگر چاہتا تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی یہاں منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اس لیے میں نے یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے یہ کام تم کرو گے۔ میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے،
اگلے کچھ دنوں میں کورٹ میں پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں پر مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا، ہر وقت میری طرف مت دیکھا کرو۔ چھوٹے موٹے جھگڑے کر کے تمہیں کیا لگتا ہے میں سارے کام کاج چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آؤں گا؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نے کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچے سے لڑو گے تو والدین تمہیں بچانے آئیں گے، اس لیے بہتر ہوگا آئندہ مجھے یہاں تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے میں آپ کو مس کر رہا تھا۔ بھائی، آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ بات کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو گیا۔ وہ جب اسے بھائی کہتا تو آپ کہہ کر پکارتا، اور جب ٹیبل کہتا تو تم کہہ کر بلاتا۔ تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تم مجھے مس کر رہے تھے، اور اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے کسی لوفر عاشق کی طرح۔ وہ کب سے خاموش بیٹھا ہے، سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے خضر کے اور سامنے بیٹھے شارف دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن وہ نہیں ہنسا، وہ ہنستا نہیں تھا۔ اب تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، مجھے ایک ہی ہفتے میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے سخت نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا، تو دونوں کی بدہضی خاموش ہو کر اندر بیٹھ گئی۔ ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو خضر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیلا کیا ٹھیک سے ان کو تنگ نہیں کر رہی جو اس طرح سے مرچیں چبائے ہوئے ہیں؟ شرف نے غصے کی وجہ پوچھی۔ ارے وہ کیا تنگ کرے گی، جب سے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی اور لڑکی آنے والی ہے، بیچاری جل جل کر دعا ہو رہی ہے۔ 1000 بار تو کل کا یہ کہہ چکی ہے کہ اگر وہ لڑکی معصومہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو اس کا کیا ہوگا، جبکہ یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ڈان کو اس میں بالکل بھی کوئی